بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی۔ بے شمار مویشی اور کھیت و باغات کے آپ مالک تھے۔ ایک مرتبہ شیطان نے آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے۔ اگر یہ ان کے پاس نہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اللہ سے کتنی قربت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ پھر جب اس نے حضرت ایوب کو دیکھا تو ان کے اندر ذرا بھی بے صبری یا ناشکری کا اثر نہیں تھا۔ پھر وہ بولا، ارے اولاد تو ہے، اس لیے اتنے عبادت گزار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک دن ان کا مکان گر پڑا اور آپ کی تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، پھر بھی ان کی زبان سے ایک بھی ناشکری اور بے صبری کا لفظ نہیں نکلا۔ پھر شیطان کہنے لگا، صحت تو ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح کے دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر سب نے آپ کو چھوڑ دیا، فقط آپ علیہ السلام کی زوجہ، جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کے پاس رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے۔ زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ پھر اس نے ایک اور چال چلنے کا سوچا۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گئے اور کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ اس نے سنا تو وہ خاموش ہو گئی، کہنے لگیں کہ پہلے میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان اور زیادہ نا امید ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزارے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزرا تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری کی طرف سے ہے تو اگر مجھے تو 100 سال کی زندگی بھی دے دیں تو میں 100 سال بھی اسی حالت میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔
جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر حکم الہی ہوا کہ 40 قدم چلو اور دوبارہ زمین پر پاؤں مارو، تو آپ نے ایسا ہی کیا تو ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا جو بہت شیریں اور لذیذ تھا۔ جب آپ نے وہ پیا تو آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہو گئی اور اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی زوجہ کو بھی دوبارہ جوانی بخشی۔ جب وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے تو انہیں یاد آیا کہ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی مسواک کے برابر ٹہنیاں اکٹھی کر لو، اور جب وہ 100 ہو جائیں تو ان کو باندھ کر جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے، تو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہاں سے ایک بات یہ نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ بتا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان پر ان کے صبر کا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جب بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات اتنے بلند فرما دیتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔